آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، لیکن آج کے اس ٹاپک کا تعلق کسی بھی طرح کے سائنٹیفک ریزن سے نہیں ہے، یعنی میڈیکلی اس ٹاپک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف بیبی بوائے یا بیبی گرل ہی کی دفعہ میں ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر یا فیملی میں جو لیڈی حاملہ ہیں تو ان کے یہاں بیبی بوائے پیدا ہوگا یا بیبی گرل پیدا ہوگی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بیبی بوائے کے بارے میں ہے، یعنی بیٹا پیدا ہونے کی 25 علامات میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بیبی گرل کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو کے 2 پارٹ ہیں، یہ پارٹ 1 ہے جس میں ہم بیبی بوائے کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس سمٹم کی ہم بات کریں گے وہ ہے بیبی ہارٹ بیٹ، یعنی بچے کے دل کی دھڑکن۔ اگر آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ 140 یا اس سے کم ہے تو آپ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ممکن ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے مارننگ سکنس، یعنی صبح کے وقت طبیعت کا خراب ہونا۔ یہ پریگننسی کا ایک کامن سائن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمٹم صرف ارلی پریگننسی میں تھا اور 3 to 4 منتھس کے بعد یہ سمٹم ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک بیٹے کو جنم دیں گی۔ تیسرا سمٹم ہے ہیئر فال، یعنی بالوں کا گرنا۔ اگر پریگننسی میں آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں اور ایک روکھا پن آپ کے بالوں میں آ جائے، یعنی ایسا ہو کہ بالوں کا والیوم بہت کم ہو جائے، تو یہ بیبی بوائے کی علامت ہوتی ہے۔ فورتھ سمٹم ہے اسکن۔ اگر آپ کی اسکن شائنی ہو جائے، اسموتھ ہو جائے تو یہ بیبی بوائے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب ففتھ سمٹم جو ہے یہ آپ نے اینالائز کرنا ہے اپنے بیبی بمپ کا، کہ آپ کا جو بیبی بمپ ہے وہ لوور ہے یا اپر کی طرف ہے۔ اگر یہ لوور ہے تو یہ بیبی بوائے کے سمٹم میں سے ہے۔ اب 6 نمبر پر ہے کریونگ، یعنی اگر آپ کا دل سالٹی چیزیں کھانے کو کرتا ہے جیسے کہ چپس وغیرہ تو آپ کے گھر بیٹے کی آمد ہونے والی ہے۔ اب 7ویں نمبر پر ہے سلیپنگ فیلنگز، یعنی نیند کا احساس۔ اگر آپ کو معمول سے کم نیند آ رہی ہے، یعنی کہ آپ پریگننسی سے پہلے جتنا سوتی تھیں اب اس سے کم سوتی ہیں، تو اس بات کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ 8ویں نمبر پر ہے بگ ایپیٹائٹ، یعنی زیادہ بھوک۔ اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو یہ بھی بیبی بوائے کے سمٹم میں سے ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے کی، یعنی چابی۔ اگر آپ کسی حاملہ عورت کو چابی پکڑائیں اور وہ چابی کو اس کے ہیڈ کی طرف سے پکڑتی ہے تو کہتے ہیں ایسی عورت کے یہاں بیبی بوائے پیدا ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے فوٹ فارورڈ، یعنی سیدھا پاؤں آگے بڑھانا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حاملہ عورت سیدھا پاؤں آگے بڑھائے تو اس کے یہاں بیبی بوائے پیدا ہوتا ہے۔ اب 11ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی۔ اب تک جو طریقہ کار سب سے زیادہ کارآمد مانا جاتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کا ہوتا ہے، یعنی الٹرا ساؤنڈ کو میڈیکلی حیثیت حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں جو جینڈر پریڈکٹ کیا جاتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ 8ویں ماہ کے آخر میں جب بچہ اپنی پوزیشن لے لیتا ہے اس وقت الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے، اور جینڈر کنفرم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پریگننسی میں بیک ایک یعنی کمر درد نہ ہو تو یہ بھی بیبی بوائے پیدا ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اب 13ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں فیس کی۔ اگر آپ کا فیس پہلے سے زیادہ ویک ہو گیا ہے، یعنی مرجھا گیا ہے یا چہرہ اترا سا رہتا ہے تو بیبی بوائے پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ 14 نمبر پہ بات کرتے ہیں بریڈ کی، یعنی ڈبل روٹی کی۔ اگر آپ ناشتے میں بریڈ کھاتی ہیں اور آپ کو بریڈ کا فرسٹ اور لاسٹ پیس پسند آ گیا ہے، یعنی آپ بریڈ کا فرسٹ اور لاسٹ پیس شوق سے کھانے لگی ہیں جو کہ اکثر لوگ نہیں کھاتے ہیں، تو آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ اب 15 نمبر پر ہے موڈ سوئنگز، یعنی اگر آپ کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جیسا موڈ آپ کا پریگننسی سے پہلے رہتا تھا اسی طرح رہتا ہے، تو یہ بھی بیبی بوائے کے سمٹم میں سے ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان تمام باتوں کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی میڈیکل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف وہ باتیں جو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھیں۔ ہارٹ برن، یعنی سینے میں جلن۔ اکثر خواتین کو پریگننسی میں سینے میں جلن رہتی ہے، لیکن اگر آپ کو سینے میں جلن نہیں ہے یا پھر ارلی پریگننسی میں تھی اور 2nd ٹرائمیسٹر اور 3rd ٹرائمیسٹر میں نہیں ہے تو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اب 17 نمبر پر ہے بیلی شیپ، یعنی پیٹ کا حجم۔ اگر آپ کا پیٹ فرنٹ پر نمایاں ہے،
یعنی کہ سامنے کو نکلا ہوا ہے تو یہ بھی بیٹے کی علامت میں سے ایک ہے۔ اب 18ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں سونے کی یعنی سلیپنگ پوزیشن کی آپ کی۔ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ سونے لگی ہیں تو یہ بھی بیٹے کی علامت میں سے ایک ہے۔ ویسے تو ہم ایز اے مسلم رائٹ سائڈ پہ سوتے ہیں، لیکن اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ سوتی ہیں اور آپ کو لیفٹ کروٹ پہ زیادہ آرام محسوس ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اب 19 نمبر پر ہے فیٹ یعنی پاؤں۔ اگر آپ اپنے پاؤں کو باقی جسم کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا محسوس کرتی ہیں تو چانس ہے کہ آپ کے یہاں بیبی بوائے پیدا ہو سکتا ہے۔ اب نمبر 20 پہ ہے ہیڈ ایک یعنی سر کا درد۔ اگر آپ کو اپنی پریگننسی میں سر میں درد محسوس ہوتا ہے، چاہے ہلکا ہو یا تیز سر میں درد ہو، لیکن یہ آپ کو لگاتار ہو، یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں آپ کو ہلکا پھلکا یا زیادہ سر میں درد محسوس ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایسی عورت کے یہاں بیبی بوائے پیدا ہوتا ہے۔ اب نمبر 21 پہ بات کرتے ہیں ہسبینڈ کے ویٹ کی۔ یہ سمٹم تھوڑا فنی ہے، اکثر خواتین اس سمٹم پہ ہنستی ہیں کہ یہ ہماری پریگننسی سے ہمارے شوہر کے وزن کا کیا تعلق ہے، لیکن بڑی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی کہ اگر شوہر کا وزن بڑھ جائے تو بیبی گرل کے چانس ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے شوہر کا وزن نہ بڑھا ہو تو بیبی بوائے کے چانس ہوتے ہیں۔ اب اس میں کتنے فیصد تک سچائی ہے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب نمبر 22 پہ جو ہے وہ ہے گٹس فیلنگ، یعنی ایک عورت جو ماں بننے جا رہی ہے وہ اپنے اندر یہ چینج محسوس کر سکتی ہے کہ وہ جس بچے کو جنم دے گی وہ بیبی بوائے ہوگا یا بیبی گرل ہوگی، تو ایک دل سے ایک آواز آتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک آتی ہے۔ اب نمبر 23 پہ ہے مومس ایموشنز، یعنی اگر حاملہ عورت کا موڈ خوشگوار رہتا ہے، یعنی اگر وہ ہیپی رہتی ہے، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں آتا تو چانس ہے کہ بیبی بوائے پیدا ہو۔ اب نمبر 24 پہ ہے ڈریمز یعنی خواب۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت جو کہ حاملہ ہے وہ پوری پریگننسی عبادت کی حالت میں ہوتی ہے، تو ایسے میں عورت کو سچے خواب آتے ہیں، تو اگر آپ خواب میں بیٹا دیکھ رہی ہیں تو بہت حد تک چانس ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ اب نمبر 24 پہ ہے نوز شیپ یعنی ناک کا حجم۔ اگر آپ کی ناک پہلے کے مقابلے میں زیادہ موٹی ہو گئی ہے یا بڑی ہو گئی ہے تو یہ بھی بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہارٹ برن یعنی سینے میں جلن۔ اکثر خواتین کو پریگننسی میں سینے میں جلن رہتی ہے، لیکن اگر آپ کو سینے میں جلن نہیں ہے یا پھر ارلی پریگننسی میں تھی اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں نہیں ہے تو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اب 17 نمبر پر ہے بیلی شیپ یعنی پیٹ کا حجم۔ اگر آپ کا پیٹ فرنٹ پر نمایاں ہے یعنی کہ سامنے کو نکلا ہوا ہے تو یہ بھی بیٹے کی علامت میں سے ایک ہے۔ اب 18ویں نمبر پہ بات کرتے ہیں سونے کی یعنی سلیپنگ پوزیشن کی آپ کی۔ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ سونے لگی ہیں تو یہ بھی بیٹے کی علامت میں سے ایک ہے۔ ویسے تو ہم ایز اے مسلم رائٹ سائڈ پہ سوتے ہیں، لیکن اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ سوتی ہیں اور آپ کو لیفٹ کروٹ پہ زیادہ آرام محسوس ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔